آپ جانتے ہیں صبح فجر کے وقت جب جناب علی اکبر نے اذان دی، ہر آدمی کہہ رہا تھا مولا آج مجھے اذان دے لینے دیجئے. مولا نے کہا نہیں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے مولا علی اکبر کی طرف دیکھا، کہا علی اکبر بیٹا آج آپ اذان دے دیجئے. جیسے جناب علی اکبر نے کہا نا اللہ اکبر، تو ساری پھپھیاں بہنیں سب رونے لگیں، جانتی تھیں علی اکبر کی آخری اذان ہے. تو اذان کے فوراً بعد جانتے ہیں سب سے پہلے کون پہنچا؟ حضرت حر اپنے بیٹے غلام اور بھائی کے ساتھ. بھئی میرا گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، مجھے بھی پڑھنا ہے، بس اب مزید کوئی نہ اٹھے. اب سارے مجمع میں جانتا ہوں تابوت 72 ہے، یہ میرے بھائی میرے بچے سلامت رہیں جو تابوت اٹھانے گئے ہیں. ایک جملہ آپ سب کے لیے کہہ دوں، یہ جتنے میرے بھائی اٹھے ہیں نا، جناب سیدہ کی دعا ہے آپ کو، جو مولا حسین کے اصحاب کے انصار کے تابوت اٹھائے. بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بس اب ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے جناب حر کے بیٹے کا لاشا زمین پہ گرا. جیسے ہی بیٹے کے سر میں گرز لگا، بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. بابا میں زمین پہ گر گیا ہوں. تو روایت میں ہے جناب حر بڑی تیزی سے، آپ جانتے ہیں نا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، بس بیٹے کی آواز آئی میں گر گیا. جناب حر تیزی سے آگے بڑھے، جیسے ہی پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے. جناب حر نے عرض کی مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی. مولا اپنے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھا لوں گا. مولا نے فرمایا حر ہٹ جائیے، آپ کے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا. حر نے دوبارہ عرض کی مولا آپ کو زحمت ہوگی. مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. مولا نے فرمایا حر بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ. حر بوڑھے باپ کے لیے بڑا مشکل ہے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا. خدا کی قسم روایت میں ہے مولا حسین خود لاشا اٹھا کے گنج شہداء میں لائے. اب جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں نا، سب سے درخواست ہے اگر سر اٹھا کے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لیجئے. جناب حر کے بیٹے کا لاشا مولا حسین نے اٹھا لیا، لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو کوئی کہنے والا نہیں تھا مولا بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا نے جوان بیٹے کا لاشا خود اٹھایا. اجرکم اللہ. آج بانیان مجلس منتظامیہ مجھ سے کہہ رہی تھی مولانا تفصیل سے پڑھیے گا، لوگ دور دور سے آئے ہیں اور ہر آدمی کہتا ہے ہم رونے آئے ہیں، ہمیں جناب سیدہ کو 72 کا پرسہ دینا ہے. میرا اگر گلا ساتھ دے رہا ہوتا میں تفصیل سے پڑھتا. بس بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. پہلا لاشا جناب حر کے بیٹے کا اٹھایا، بس اس کے بعد پھر مولا لاشیں اٹھاتے رہے. بار بار جناب عباس کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے میں شہداء کے لاشیں اٹھا لوں گا. مولا فرماتے نہیں عباس انہوں نے مجھ پہ جان قربان کی ہے، میں خود ان کے لاشیں اٹھاؤں گا. بار بار جناب عباس کہتے مولا زحمت نہ کیجئے. بار بار کہتے مولا مجھے اجازت دیجئے میں ان سے جنگ کروں گا. مولا فرماتے نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب تقریباً 10 بجے کا وقت ہوا نا اور جناب حبیب کا لاشا آیا تو مولا عباس نے دوبارہ کہا مولا یہ بزرگ انصار لڑ نہیں پائیں گے، مولا مجھے مہلت دیجئے، یزیدیوں کو میں دیکھ لوں گا. مولا نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے گئے سپہ سالاری کون کرے گا؟ جب ظہر کے بعد اون و محمد کے لاشیں آئے، جناب عباس نے دوبارہ عرض کی مولا اب تو گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجئے، ان سارے اشقیاء کو میں دیکھ لوں گا. مولا نے پھر فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں،
عباس آپ چلے گئے تو سپہ سالاری کون کرے گا؟ مولا عباس نے رو کے عرض کی مولا وہ فوج کہاں ہے، وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں سپہ سالاری؟ مولا اب کوئی نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ میں سوچ رہا تھا آج پہلی سفر ہے، جناب زینب مولا سجاد کے ساتھ شام پہنچی ہے۔ آج ہی کا تو دن تھا نا، شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے دیکھیے گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ جب حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے پوچھا اے سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی اسی بلند آواز سے روتے رہیے گا۔ میں جانتا ہوں مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر جھکنے لگتی ہے، سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسلسل رونا مولا سجاد کا کام ہے۔ بس بھائی میں 2 جملے 13 محرم کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جب برآمد ہونا تابوت آپ کو پتا ہو مولا سجاد نے دفنایا کیسے تھا۔ خدا گواہ ہے میں جو مصائب سوچ کے آیا تھا میں نہیں سارا پڑھ سکا، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ اگر دیکھ سکے تو سب دیکھیے گا۔ جب 13 محرم کا دن نکلا، بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے باہر گئیں، ان کے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آئی، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کسی نے میرے لال کو نہیں دفنایا۔ بنی اسد کی خواتین گھر آئیں، کہا او بنی اسد کے مردوں، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نواسہ رسول کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی سب میری طرف دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، اس ملعون نے کہا ہے کوئی حسین کو نہ دفنائے، کہا پھر ہمیں اجازت دو ہم جا کے فاطمہ کے لال کو دفنا دیں۔ جب خواتین نے مردوں کو غیرت دلائی سارے مرد دفنانے آئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے 5 منٹ کی زحمت ہے۔ جب مرد آئے نا دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے، سب کے سر قلم کر کے وہ نیزوں پہ بلند کر کے لے گئے۔ پریشان کھڑے تھے، اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے۔ وہ سوار سواری سے اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، لاشے سے پتھروں کو اٹھایا، سینے سے سینہ ملایا، بلند آواز سے کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، بابا کوفے کے بازار میں علی کی بیٹیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی آخری جملے پڑھ رہا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت، پھر تابوت برآمد ہونے لگیں گے۔ ہے سارا مجمع میرے ساتھ؟ مولا سجاد نے کہا اے بنی اسد کے مردوں میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ مولا نے اشارہ کیا وہ جو سامنے لاشا ہے نا وہ حبیب کا ہے۔ بنی اسد کے مردوں نے کہا اے قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم الگ دفنا دیں؟ مولا نے فرمایا ہاں اجازت ہے الگ دفنا دو۔ ایک مرتبہ کچھ مرد ایک جوان لاشا لائے،
مولا نے رو کے فرمایا یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لائے، مولا نے کہا لاؤ علی اصغر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میری طرف دیکھیے گا۔ اتنے میں بنی اسد کے کچھ مرد آگا، قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، نہ اس کا سر ہے نہ بازو، قیدی اس لاشے میں گرز مارے گئے۔ اگر اتنے علماء نہ ہوتے میں اتنا کھل کے نہ پڑھتا، شاید کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہاں تک روایت میں ہے کسی نے کہا قیدی اس لاشے کی ٹانگیں بھی۔ ایک آدمی نے کہا قیدی ہم جب وہ لاشا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا سجاد نے فرمایا وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے، اس لاشے کو وہی دفنا دو۔ اجرکم اللہ۔ بھائی آخری جملے ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا۔ بس بھائی بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے اور پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا اے بنی اسد کے مردو مجھے ایک چٹائی لا دو۔ کہا چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ مولا نے ایک چٹائی بچھائی، مولا حسین کا لاشا رکھا، مقتل میں اعضاء کو جمع کیا۔ بھئی میری طرف دیکھئے گا آخری جملہ، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میرے بابا کو دفنانے میں۔ پھر نجف کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا ہے میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجئے میرے بابا کو دفنانے میں۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے۔ ایک مرحوم بہت بڑے عالم خطیب کا جملہ بس اسی میں تمام، کہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے ہاتھوں کو رکھا۔ جب لاشا اٹھایا مولا سجاد قبر میں اترے، جب لاشا لینے لگے ایک بی بی پاس کھڑی تھی، بی بی نے رو کے کہا سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور